بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کہتی ہے کہ ہر تنگی اور مصیبت سے بچاؤ ذکر سے ہوتا ہے۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، گناہ کرنے لگے، زبان سے ذکر نکل آئے، کلمات بول دے۔ حدیثات میں آتا ہے کہ ان الرجل یہم بذکری فیدعو لیہم بذنبی فیذکر اللہ فیدعو۔ فرمایا بندہ گناہ کا ارادہ کر لے، گناہ کرنے لگے، اگر ذکر کر لے، ذکر کی توفیق مل جائے تو اللہ اسے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنتی کوئی حسد نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو کیا کہ لن يتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ فیہا۔ جنتی ایک چیز پر حسرت ضرور کریں گے، اس گھڑی پر کہ حسرت ضرور کریں گے کہ جو گھڑی ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ کہیں گے کاش ذکر کر لیتے تو آج بہت سے درجے جو ہیں ہمارے بلند ہو جاتے۔ تو ذکر اذکار کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ذکر کو طاقتور بنانے کے لیے 4 پوائنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، طہارت۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کی طاقت اور روحانیت عطا کرے، وہ اپنے دائیں بائیں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھے اور خود بھی باوضو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، بلکہ باوضو پڑھی ہوئی دعائیں اور کیے ہوئے ذکر میں بہت زیادہ طاقت اور قوت اور روحانیت ہوتی ہے۔ نمبر 2، کہ شرعی ذکر، خود ساختہ ذکر اذکار بنانے اور کرنے کے بجائے قرآن و حدیث میں آنے والے اذکار کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ قرآن کی زبان اور صاحب قرآن کی زبان ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہے۔ جو طاقت اور قوت آپ کو قرآنی اور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سے حاصل ہوگی، وہ کسی دوسرے ذکر سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 3، کہ آپ ذکر کو طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں، معنی مفہوم کا علم۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر ذکر طاقتور ہو، یعنی وہ آپ کی روح اور آپ کے دل کو تسکین بخشے، تو پھر اس کے لیے اس ذکر کی معرفت اور پہچان بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ کی زبان پر جاری ہے۔ صرف خالی الفاظ کو ادا کر لینے سے فرض تو پورا ہو جاتا ہے اور شاید آپ کو اجر بھی مل جائے، لیکن آپ محض خالی الفاظ سے ذکر کی حقیقی طاقت، قوت اور اس کے اصلی فوائد کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ذکر کریں اس کے میننگ کو سمجھتے ہوئے کریں۔ اور چوتھی بات جو ہے کہ ذکر کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی نوجوان، میری بہن بیٹی یا کوئی میرا بزرگ اپنے ذکر کو آخر حد تک پرتاثیر اور طاقتور بنانا چاہتا ہے، وہ تنہائی میں موبائل سے جان چھڑوا کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کرے۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، تنہائی کے ذکر میں اس قدر طاقت اور قوت ہے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ صحیح البخاری کی ایک روایت سے خود اندازہ لگا لیں کہ تنہائی کا ذکر اللہ تعالیٰ کو کس قدر زیادہ پسند ہے اور اس میں کس حد تک طاقت اور قوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہائی میں ذکر کرتے ہوئے جس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے عذابوں کے ڈر کی وجہ سے یا گناہوں کی ندامت کی وجہ سے آنسو آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے تلے وہ کیا کہتے ہیں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اذکار کو طاقتور بنانے کے 3 طریقے، اور پھر اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن و حدیث میں آنے والے سب اذکار طاقتور ہیں۔ کوئی بھی ذکر ایسا نہیں جس میں ہزاروں فوائد موجود نہ ہوں۔ ہر دوسرے ذکر میں پہلے ذکر سے بڑھ کر قوت اور طاقت اور خیر ہے، لیکن ان سب میں اس سب کے باوجود کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو ہر مصیبت، پریشانی، بظاہر مایوس کن حالات میں بھی انسان مسلمان کے لیے وہ آسانی اور کامیابی کی طرف لے آتے ہیں۔ کچھ ایسے اذکار ہیں کہ جیسے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا آپ اس کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ جس کے پڑھنے سے آگ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بجھ سکتی ہے، یہ پڑھنے سے تو معاشرے میں حسد اور بغض کی آگ بھی اللہ بجھا دیں گے انشاءاللہ۔
اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ کہ اللہ پاک ہے اور ساری کی ساری تعریفیں اس کی ہیں کیونکہ وہ پاک ذات ہے۔ تو آپ پڑھ کر دیکھیں ان کلمات کو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ جی اگر میں نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں برائی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں تو صرف تیری توفیق کے ساتھ۔ تو ایسا پڑھنے سے سمجھتے ہوئے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مل جائے گا انشاءاللہ، 99 بلائیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھ لیں۔ دنیا جہان کے غم، خوف، فکریں، قلق حدیث میں آتا ہے کہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تم 1 مرتبہ درود بھیجو گے تو اللہ 70 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے، سبحان اللہ۔ اور فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش، رحمت، مغفرت کی دعائیں کریں گے، سبحان اللہ۔ درود پڑھنے سے ساری زندگی کے گناہ معاف اور غم اللہ ختم کر دیں گے، حدیث کی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور چھوٹا سا ذکر ساتھ ملا لیں، کیا کہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیّا یا وبمحمد الرسول النبیّا، کہ میں اللہ آپ کو رب مان کر خوش ہوں کہ میرے سارے معاملات درست کرنے والے سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں۔ میں اللہ کو رب مان کر خوش ہوں، میں دین کو اسلام مان کر خوش ہوں، میں نئی دین میں چیز لانے پہ بالکل خوش نہیں ہوں، جو اللہ کے نبی لے آئے میں اس پہ خوش ہوں۔ وبمحمد رسول النبیّا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر خوش ہوں، میں اس کے علاوہ کسی کو آخری نبی نہیں مانتی، میں کسی کی اطاعت نہیں کرتی اس کے علاوہ۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، سارے گناہ معاف، سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ صبح و شام اگر پڑھ لیں، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد، تو پھر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ سفارش کر دیں گے، سبحان اللہ۔ یہ 1 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں اس نیت سے کہ ظالم کے ظلم سے بچ جائیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ظالم کے ظلم سے اللہ اسے نجات دے دیں گے جو 1 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اس دعا کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس دعا پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور اس دعا پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس بندے کو جنت میں نعمتیں دیتے جائیں گے، دیتے ہی جائیں گے، جب تک کہ یہ بندہ یہ خود نہ کہہ دے کہ رضیت باللہ، جنت میں، کہ اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ میں خوش ہو گیا، تو نے اتنی نعمتوں سے مجھے نواز دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر اذکار سمجھتے ہوئے کریں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ذکر اذکار کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ ان اذکار کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔